ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم عبادت نعوذ باللہ اس طرح سے کرتے ہیں جیسے ہم باگیننگ نعوذ باللہ اللہ میاں سے کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اللہ میں تیری عبادت کر رہا ہوں، میری جو دعا جو میں یا میری جو ریکوائرمنٹس ہیں یا میری جو خواہشات ہیں ان کو پورا کر دے. لیکن ہر دفعہ ایسے نہیں ہوتا. ایک شخص نے پوچھا، میں آگے چل کے آپ کو اس کا ایک اور قصہ بھی سناتی ہوں، لیکن یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے یہاں مینشن کرنے کے لیے. ایک شخص نے پوچھا کہ تم کسی انسان سے پوچھا کہ تم اتنی عبادت کرتے ہو تو تم ملینئر کیوں نہیں بن گئے، تمہیں کیا ملا اتنی عبادت کر کے، تم تو ویسے کہ تمہارے حالات تو ویسے کے ویسے ہی ہیں. تو اس انسان نے بڑا خوبصورت جواب دیا اور اس نے کہا کہ دیکھو مجھے ٹھیک ہے، مجھے کچھ نہیں ملا، جو میں دعا کر رہا تھا وہ شاید مجھے ملا، شاید نہیں ملا یا ویسے نہیں ملا جیسے میں چاہ رہا تھا، لیکن تم یہ دیکھو کہ میں نے کھویا کیا. میں نے کھویا اینگر، ایگو، گریڈ، ڈپریشن، انسیکیورٹی اور مرنے کا ڈر یعنی فیئر آف ڈیتھ. یہ چیز میرے سے ختم ہو گئی. مجھے ان چیزوں پہ اب جو ہے وہ ڈر نہیں لگتا. اور یہ بات اس قدر صحیح ہے. کئی دفعہ ایسے، اور کئی دفعہ نہیں، ہاں کئی دفعہ کہہ لیں ایسے ہوتا ہے کہ آپ جو مانگ رہے ہوتے ہیں آپ کو وہ نہیں ملتا، لیکن اس کے علاوہ جو آپ کو مل جاتا ہے وہ آپ کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں ہے. لیکن کیونکہ ہماری نظر اور ہماری کنسنٹریشن اس طرف لگی ہوتی ہے جو ہم مانگ رہے ہیں، تو جو ہمیں مل رہا ہوتا ہے ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کر پاتے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر اللہ سے 10 ملین یورو مانگ رہے ہیں تو وہ آپ کو مل جائیں گے. ہو سکتا ہے مل جائیں، اس کے آگے کیا ہے، کن فیکن، ہو سکتا ہے مل جائے، ہو سکتا ہے نہ ملے. لیکن نماز پڑھنے سے یا اللہ سے دعا کرنے سے جو آپ کی یہ ساری چیزیں، آپ کی ایگو ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ ریگولرلی اللہ سے صدق دل سے دعا کریں آپ کی ایگو ختم ہو جاتی. آپ کے اندر جو ڈر ہوتا ہے، لوگوں کا ڈر، زندگی کا ڈر، حالات کا ڈر، کسی بھی چیز کا خوف، جو ایک ڈر ہے کہ زر کا ڈر کہ مجھے پیسہ نہیں میرے پاس ہوگا تو کیا ہوگا، وہ آپ ایک سکون آ جاتا ہے آپ کے دل کے اندر. آپ کو جو ہے وہ گریڈینس آپ میں نہیں رہتی. آپ کو یہ ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہے، جو اللہ نے مجھے دیا ہے مجھے سسٹین میں اپنے آپ کو کر رہا ہوں، اٹس اوکے، آئی ڈونٹ نیڈ مور. تو وہ جو گریڈینس ہے انسان میں کہ یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، سب کچھ میں لے لوں، وہ ختم ہو جاتی ہے. اور ڈپریشن ختم ہو جائے. ڈپریشن کا سب سے خوبصورت علاج ہے 5 وقت کی نماز. صدق دل سے پڑھیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ، میں ایک قصہ آپ کو چھوٹا سا یہاں سناتی جاؤں کہ میرے ہر انسان کے اوپر یہ میرے خیال میں آتا ہے. میرے اوپر بھی آج سے کوئی 20 سال، میرے خیال میں تو 18 سال ہو گئے. ایک دفعہ یہ وقت آیا کہ میں نے 1-2 سال نعوذ باللہ مجھ سے نماز نہیں، میں اپنے آپ کو مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی تھی. تو میں نے اپنی چچی سے ایک دفعہ بات کی. میں نے کہا چچی میں کیا کروں، مجھ سے میری نماز میں دل نہیں لگ رہا، واٹ ایم آئی ڈوئنگ، میں کچھ غلط کر رہی ہوں. تو شی سیڈ کہ نہیں کچھ مت کرو، استغفار پڑھو. اچھا مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا استغفار پڑھنے سے نماز پڑھنے کا کیا تعلق ہے؟ لیکن میں نے پڑھی اور میں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے میں نے استغفار پڑھنی شروع کر دی. اور آپ یقین کیجیے آٹومیٹیکلی نماز کے وقت میرا دل کرنا پڑ گیا نماز پڑھنے کو. تو یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ اللہ آپ کو اپنے آگے سر چکا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے فن خان ہیں، ہم نعوذ باللہ مجھے یہ سننے کو ملا ہم اللہ پہ احسان کر رہے ہیں ہم نماز پڑھے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں اللہ کی طرف سے ہم پہ یہ رحمت ہے کہ ہمیں الاؤ کر رہا ہے کہ ہم اس کے آگے سر چکا سکیں. تو جو ڈپریشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، آپ کی انسیکیورٹی ختم ہو جاتی ہے. دیکھیے جب آپ اللہ سے ڈرتے ہیں نا تو آپ کو لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ ہونا وہی ہے آخر میں جو اس کی مرضی ہے. اب وہ ناک ایسے پکڑیں گے یا ایسے پکڑیں گے یا کیسے پکڑیں گے، لیکن ناک پکڑنی ہے. تو جب آپ اس پہ یہ نہیں ہے کہ شیخ چلی کی طرح کے چھت بیٹھ کے اللہ چھت پھاڑ کے دے، ایسے نہیں ہوتا. آپ اپنی کوشش پورا کیجئے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ اپنا جو کیمل ہے اس کو پہلے باندھیے اور پھر اللہ کے حوالے کیجئے. تو اپنا کام جو آپ نے کرنا ہے، جو آپ کو کرنا ہے، پیپر ورک کرنا ہے یا دعا کرنی ہے یا نماز پڑھنی ہے یا واٹ ایور جو بھی آپ کو، وہ آپ کریے اور اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دیجیے. تو انسیکیورٹی آپ کی ختم ہو جاتی ہے. آپ کا جو ڈر ہے مرنے کا وہ ختم ہو جاتا ہے، بیکاز یو نو کہ ڈیتھ ایک دفعہ آنی ہے، وہ آنی ہے. سب نے جو ہے وہ ذائقہ چکھنا ہے موت کا. تو ہم میں سے کوئی بچنے والا نہیں ہے. none of us is going free. تو آنی ہی ہے. لیکن جو آگے کی زندگی ہے
اس کو ہم صحیح کر لیں, اور اگر اس کو ہم صحیح کر لیں تو ڈیتھ کو آپ ویلکم کریں گے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت ہے کہ جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پردہ کر گئے تو آپ چلے گئے مدینہ سے اور آپ بہت دکھی تھے. تو جب ان کا مطلب دنیا سے پردہ کرنے کا وقت آیا, جانے کا وقت آیا, تو آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نہائے, نیا لباس پہنا اور سرما لگایا اور خوشبو لگائے. تو صحابہ نے کہا کہ آپ تو اتنا ایسے نہیں کرتے تھے, آپ کیوں کر کے, کہ مجھے پتہ ہے کہ میں اب اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے والا ہوں. تو جو لوگ سچ اور حق کی راہ پہ ہوتے ہیں ان کے لیے موت کچھ نہیں ہے, ان کو پتہ ہے کہ دس از اے کراس اوور اور اوپر چلے جانا. تو کوشش کیجئے کہ اپنے اعمال صحیح ڈائریکشن میں رکھیے, اپنا قبلہ صحیح رکھیے, اپنی جو تھاٹس ہیں اور اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو صحیح رکھیے, اینڈ ریسٹ ایوری تھنگ ول فال ان ٹو پلیس. جیسے جگسو پزل میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے نا, ویسے سب ٹھیک ہو جائے گا. سو ڈونٹ وری. آئی ہوپ دس گیٹس ٹو سم بڈی. ٹل دین چمپدیسی میلڈی دس سروک.